کبھی دنیا کی تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھیں تو ایک ایسا وقت بھی تھا جب زمین کے مشرق و مغرب پر ایک ہی قوم کا سکہ چلتا تھا۔ وہ قوم تھی امت محمد، جنہوں نے علم سے، عدل سے، بہادری سے اور ایمان کی طاقت سے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔ آج ہم اس عظیم دور کے بارے میں بات کریں گے جب مسلمانوں کی حکومت سمندر سے سمندر تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا اسلام کے انصاف، علم اور تہذیب سے روشن تھی، مگر پھر یہی عظیم امت زوال کا شکار کیسے ہوئی؟ وہ حکومت جس نے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلا خود اندھیروں میں کیسے گم ہو گئی؟ یہ کہانی صرف تاریخ نہیں بلکہ ہمارے عروج اور زوال کی کہانی ہے۔ چلتے ہیں اس سنہرے دور کی طرف جس سے مسلمانوں کا عروج شروع ہوا اور زوال تک پہنچا۔ اسلام کا عروج اس وقت شروع ہوا جب عرب کے ریگستانوں میں ایک نبی نے اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ الفاظ صرف عقیدہ نہیں بلکہ ایک انقلاب تھے۔ یہ انقلاب نہ تلوار سے آیا، نہ دولت سے، بلکہ کردار، ایمان اور عدل سے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اسلامی ریاست قائم کی تو پہلی بار دنیا نے دیکھا کہ حکومت کا مقصد طاقت سے نہیں بلکہ انصاف سے ہے۔ مدینہ کا دستور تاریخ کا پہلا لکھا ہوا آئین تھا جس نے بتایا کہ ہر انسان برابر ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ راشدین کا دور آیا، وہ دور جو عدل، تقوی اور قربانی کا نمونہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے عدل کی وہ مثال قائم کی جن کی گونج آج بھی اقوام عالم میں سنائی دیتی ہے۔ حضرت عثمان نے قرآن کو ایک ہی مصحف میں جمع کر کے امت کو علمی اتحاد دیا، اور حضرت علی نے علم اور شجاعت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک باقی رہ گئیں۔ اسے ایمان، علم اور عدل نے مسلمانوں کو دنیا کی قیادت تک پہنچایا۔ خلیفہ راشدین کے بعد آیا بنو امیہ کا دور، جہاں اسلام اسپین سے لے کر چین تک پہنچ گیا۔ شام، مصر، ایران، افریقہ، ترکستان، ہر سمت اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ دمشق اسلامی سلطنت کا دارالعلوم بنا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان صرف حکمران نہیں بلکہ علم و تہذیب کے رہنما بن چکے تھے۔ پھر بنو عباس کا زمانہ آیا۔ دارالحکومت بغداد بنا، علم و دانش کا مرکز۔ یہاں بیت الحکمہ جیسا ارادہ قائم ہوا جہاں دنیا بھر کے سائنسدان، فلسفی اور محدث اکٹھے ہوئے تھے۔ یورپ اندھیروں میں تھا اور مسلمان چراغ روشن کر رہے تھے۔ دنیا مسلمانوں سے تب ریاضی، فلکیات، فلسفہ، قانون اور تعمیرات سیکھ رہی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان دنیا کے استاد تھے۔ اسلامی تاریخ کے سنہرے باب میں بہادری اور شجاعت کی مثال بڑی پڑی ہوئی ہے۔ طارق بن زیاد نے جب اسپین فتح کیا تو اپنی کشتیوں کو جلا کر کہا، واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، اب یا تو فتح یا شہادت۔ محمد بن قاسم نے صرف 17 سال کی عمر میں سندھ میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کروایا اور دشمنوں کے ساتھ بھی عدل اور رحمت کا برتاؤ کیا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ بدل دی۔ یہ وہی شہر تھا جس کی فتح کی پیشنگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمان ایمان کے ساتھ علم و عدل میں بھی طاقتور تھے۔ پھر آیا وہ وقت جب مسلمانوں کی طاقت ایک ہی جھنڈے تلے جمع ہو گئی۔ خلافت عثمانیہ، یہ سلطنت 600 سال تک قائم رہی۔ ایشیا، یورپ اور افریقہ تینوں بر اعظموں پر اسلامی عدل اور قانون نافذ تھا۔
سلطان سلمان اور سلطان عبد الحمید ثانی یہ وہ حکمران تھے جنہوں نے دنیا کو بتایا کہ طاقت عدل سے آتی ہے، ظلم سے نہیں۔ عثمانی دور میں تعلیم، تعمیر اور قانون سب کچھ عروج پر تھا، مگر پھر وقت نے رخ بدلا جب امت کے دل سے ایمان کمزور ہوا، جب علم کی جگہ غرور نے لی، جب اتفاق کی جگہ فرقہ واریت نے لے لی تو طاقت ٹوٹ گئی۔ یورپ نے سائنس، علم اور اتحاد اختیار کیا اور مسلمان خواب غفلت میں سو گئے۔ بغداد کو تاریخوں نے جلا ڈالا۔ اندلس وہ سرزمین جہاں علم کے چراغ جلتے تھے مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل گئی۔ خلافت عثمانیہ کو مغرب نے سازشوں سے ختم کیا اور یوں اسلامی دنیا ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ یہ وہی قوم جو علم و عدل کی مثال تھی، سیاسی طور پر کمزور، تعلیمی لحاظ سے پیچھے اور آپس میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ناظرین، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عروج بھی ممکن ہے اور زوال بھی۔ زوال اس وقت آتا ہے جب قوم اپنے مقدس تعلیم، ایمان اور اتحاد کو بھول جاتی ہے۔ اگر ہم پھر سے قرآن کو تھام لیں، علم حاصل کریں، عدل قائم کریں اور آپس میں محبت و اتفاق پیدا کریں تو وہ وقت بھی دوبارہ آ سکتا ہے جب دنیا کہے گی یہ ہیں وہ مسلمان جو روشنی پھیلانے آئے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف تاریخ نہیں، ایک آئینہ ہے۔ اگر ہم نے ماضی سے سبق نہ سیکھا تو مستقبل بھی ہم سے منہ موڑ لے گا۔ آؤ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ہمارا ماضی کیسا تھا تاکہ وہ اپنے مستقبل بہتر بنا سکیں، کیونکہ جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے دنیا اسے بلا دیتی ہے۔ ایمان، علم، عدل، اختلاف، جب یہ چار ستون قائم ہوں گے تو مسلم امپائر پھر سے اٹھ کھڑی ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں لازمی، اور ہمارے واٹس ایپ چینل کو جوائن کر لیں۔ ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لا نحتاج المال كي نزداد